بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی میں پارٹ 10 پڑھیں گے، جس میں 8 ہجری میں پیش آنے والے جو اہم واقعات ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو اس میں پیش آنے والے اہم غزوات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس میں پیش آنے والے جو غزوات ہیں ان میں سے غزوہ موطا ہے، فتح مکہ اور غزوہ حنین ہے۔ یہ 3 اہم اس میں سے غزوات ہیں۔ تو ایک نظر اجمالاً ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ موطا شام کا علاقہ تھا۔ یہ علاقہ روم کے زیر اثر تھا۔ یہاں آباد قبیلہ بنو غسان عیسائی مذہب کا پیروکار تھا اور ان کا سردار شرجیل بن عمر انتہائی متکبر تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی خط لے کر آنے والے سفیر حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے لڑائی کی نوبت آئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حارث بن عمر کے شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر 3000 مجاہدین کو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ فرما دیا۔ دشمنان اسلام کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ اس غزوہ میں یک بعد دیگرے مسلسل 3 لیڈر حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے، اور ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح ہوئی، اور غزوہ میں بہادری کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ یہ غزوہ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اہم غزوہ ہے وہ ہے فتح مکہ کا۔ فتح مکہ کا واقعہ رمضان 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی کو پیش آیا۔ غزوہ صلح نامہ حدیبیہ توڑنے پر پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ مسلمانان مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 اور کفار تمام مشرکین مکہ تھے۔ اس موقع پر 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 کافر ہلاک ہوئے۔ مکہ معظمہ سن 8 ہجری 20 رمضان المبارک بروز جمعہ کو فتح ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ حجون مقام پر نصب کیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ القصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے۔ تیسرا اہم غزوہ غزوہ حنین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی حنین کی طرف بروز منگل 10 شوال سن 8 ہجری کو پہنچے اور بنو حوازن سے مقابلہ ہوا۔ میدان حنین مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھا، جبکہ حنین ایک وادی کا نام ہے جو طائف شہر سے شمال مشرقی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر جبل اوطاس میں واقع ہے۔ صرف اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد دشمنان اسلام سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، جبکہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کی تعداد 4,000 کے قریب تھی۔ تو اب چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 99 ہے، 8 ہجری میں کل 4 غزوات ہوئے، یعنی غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ بتائیں چوتھا غزوہ کون سا تھا؟ تو اس میں چوتھا غزوہ موطا ہے۔ سوال نمبر 100 ہے، 8 ہجری میں کل 11 سریے ہوئے، جن میں سے ایک سریہ غزوہ بھی کہلاتا ہے، تو وہ کون سا ہے؟ وہ غزوہ سریہ موطا ہے، جس کو غزوہ بھی کہتے ہیں اور سریہ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سریہ موطا ہے۔ سوال نمبر 101 ہے، غزوہ موطا کس ماہ پیش آیا؟ تو غزوہ موطا جمادی الاول میں پیش آیا۔ سوال نمبر 102 ہے، موطا کا مقام شام کی ریاست بلقاء کا ایک قصبہ تھا۔ یہ غزوہ والی بصرہ شرجیل بن عمر غسانی کی سرکوبی کے لیے اس مقام پر لڑا گیا۔ اس میں اسلامی لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ میں بذات خود کہاں تک تشریف لے گئے؟ تو اس میں ثنیۃ الوداع جو پہاڑیاں ہیں وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ سوال نمبر 103 ہے، اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ کے مطابق یک بعد دیگرے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور کون سے صحابی سپہ سالار جنگ شہید ہوئے؟ تو تیسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو 3 سالار شہید ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید پھر اس کے بعد منتخب ہوئے، جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ سوال نمبر 104 ہے،
اسلامی لشکر کو کس جگہ پر اطلاع ملی کہ ان کے مقابلے میں شرجیل بن عمر غسانی بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہے، تو یہ مشارف کے مقام پر مسلمانوں کو خبر ملی۔ سوال نمبر 105 ہے، مشارف کے مقام پر کس صحابی نے ان الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا؟ ہم کفار کے اعداد و شمار کے ساتھ نہیں لڑتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس دین کے لیے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ نتیجہ دو نیکیوں سے خالی نہیں، یا تو ہمیں فتح ہوگی یا شہادت میسر آئے گی۔ تو ان کا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو تیسرے لیڈر مقرر ہوئے اور یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 106 ہے، شرجیل کی مدد کے لیے ہرقل کتنی فوج لے کر آیا؟ تو یہ 1,00,000 فوج لے کر شرجیل کی مدد کے لیے بھی آیا۔ سوال نمبر 107 ہے، جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کفار کی فوج سے کتنے گنا کم تھی؟ تو کفار کی فوج سے 63 گنا کم تھی۔ سوال نمبر 108 ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سپہ سالار جنگ کون بنا؟ تو ان تین حضرات کی شہادت کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار جنگ بنے۔ سوال نمبر 109 ہے، اسلامی لشکر نے حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری قبول کر لی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں، میں ذمہ داری کسی اور کے سپرد کی جائے، جس کے لیے انہوں نے کس کا نام لیا؟ تو حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ سوال نمبر 110 ہے، غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے ایک دائیں ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بائیں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ تو ان کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 111 ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ موتا میں عمر مبارک 35 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل 90 زخم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا اور طیار یعنی اڑنے والا کہتے ہیں۔ یہ بتائیں سیف اللہ کا لقب اس جنگ میں کس صحابی رسول کو ملا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ سوال نمبر 112 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے۔ بتائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگرے کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ تو اس دن تقریباً 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھی۔ سوال نمبر 113 ہے، نتائج و اہمیت کے اعتبار سے کس جنگ کو بین الاقوامی جنگ بدر کہا جاتا ہے؟ تو غزوہ موتا کو بین الاقوامی جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 114 ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے کتنا عرصہ بعد جنگ موتا میں شرکت کی؟ تو تقریباً 2 ماہ بعد انہوں نے جنگ موتا میں شرکت کی۔ سوال نمبر 115 ہے، غزوہ موتا کل کتنے دن جاری رہی؟ تو یہ تقریباً 7 دن تک جاری رہی۔ سوال نمبر 116 ہے، مکہ 8 ہجری ماہ رمضان میں فتح ہوا، دن کون سا تھا؟ تو دن جمعہ کا تھا کہ جمعہ کے دن فتح مکہ ہوا۔ سوال نمبر 117 ہے، جنگ موتا کے کتنے ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ پر فوج کشی کی تو قریش خود ہی گردنیں جھکانے پر مجبور ہو گئے؟ تو تقریباً جنگ موتا کے 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر فوج کشی کی۔ سوال نمبر 118 ہے، قریش کے حلیف بنو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر شب خون مارا، حتیٰ کہ بنو خزاعہ نے کعبہ میں پناہ لی تو وہاں بھی ان کو تہ کیا، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے کتنے افراد کام آئے؟ تقریباً ان کے 20 افراد انہوں نے قتل کر دیے۔ سوال نمبر 119 ہے، بنو خزاعہ کا سردار عمر بن سلام خزاعی فریادی بن کر دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ مزید بدیل بن ورقہ نے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ آ کر قریش کی بنو بکر کو خفیہ امداد کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ہاں ایک قاصد بھیجا کہ ذیل کی شرطوں میں سے کوئی ایک قبول کر لیں۔ نمبر 1، مقتولین خزاعہ کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2،
قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کو توڑ دیا جائے۔ یہ شرطیں سن کر قریش کی جانب سے کس نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط قبول ہے؟ تو یہ ان کا ایک بندہ تھا قرطہ بن عمر، جس نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط جو منظور ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا وہ توڑ دیا جائے۔ سوال نمبر 120 ہے، فتح مکہ کے لیے کس تاریخ کو اسلامی لشکر نے مکہ کی طرف کوچ کیا؟ تو 10 رمضان المبارک کو ان نے فتح مکہ کے لیے مکہ کی طرف کوچ کیا۔ سوال نمبر 121 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام روانہ ہوئے؟ تو تقریباً 10,000 صحابہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 122 ہے، راستے میں حلیف قبائل بھی شامل ہو گئے، اسلامی لشکر کی تعداد کتنی ہو گئی؟ تو اسلامی لشکر کی تعداد مکہ پہنچنے تک 12,000 ہو گئی۔ سوال نمبر 123 ہے، جس طرح میری نبوت آخری ہے اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت آخری ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ملنے پر کہاں کہے تھے؟ تو یہ ذوالحلیفہ اور جحفہ دونوں جگہوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، ذوالحلیفہ یا جحفہ۔ سوال نمبر 124 ہے، مکہ کے قریب مر الزہران کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو قیام کرنے اور پھر قریش مکہ کو لشکر اسلامی کی آمد سے باخبر اور مرعوب کرنے کے لیے تمام دستوں کو الگ الگ آگ روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس رات ابو سفیان چھپ چھپا کر آیا، مگر اس کو کس نے پہچان لیا؟ تو اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ سوال نمبر 125 ہے، قیل و قال چھوڑ اور جلدی سے کلمہ پڑھ لے اور اسلام لے آ، ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ یہ الفاظ کس کے ہیں اور کس کو ہیں؟ یہ الفاظ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں۔ سوال نمبر 126 ہے، یا رسول اللہ، ابو سفیان فخر کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اسے کوئی امتیاز عطا فرمائیے جس سے اسے اپنی قوم پر فخر کا موقع ملے۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سوال نمبر 127 ہے، اے ابو الفضل، تمہارے برادر زادہ کی بادشاہت قائم ہو ہی گئی۔ یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ یہ مکالمہ کن دو حضرات کے درمیان ہے؟ یہ حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہے۔ سوال نمبر 128 ہے، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر جرار لے کر پہنچے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، سو اب نجات کی فکر کرو۔ یہ الفاظ فتح مکہ کے موقع پر کس کے ہیں؟ تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ سوال نمبر 129 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، تمام دستے متعینہ راستوں سے بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہوئے، صرف اس دستے کا مقابلے میں ہوا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں تھا۔ اس مقابلے میں 2 مسلمان شہید اور کتنے کافر قتل ہوئے؟ تو تقریباً 13 کافر قتل ہوئے۔ سوال نمبر 130 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار 17 رمضان سن 8 ہجری کو دن چڑھے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا کون سا بیٹا سوار تھا؟ تو حضرت اسامہ بن زید بھی آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ سوال نمبر 131 ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ پہنچا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل ایک مٹنے والی چیز ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے بتوں کو ٹھوکر مار رہے تھے تو تب ساتھ یہی الفاظ تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال نمبر 132 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو کیا مارتے تھے کہ وہ اوندے منہ گر پڑتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بتوں کو مارتے اور وہ گرتے جاتے۔ سوال نمبر 133 ہے، اے قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدا نے مٹا دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمایا؟ تو یہ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سوال نمبر 134 ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نابینا باپ ابو قحافہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو انہوں نے فتح مکہ کے وقت سب سے آخر میں اسلام قبول کیا۔
سوال نمبر 135 ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح جو کاتبان وحی میں سے تھا لیکن مرتد ہو کر اہل مکہ سے جا ملا تھا، کس کی سفارش پر معاف کر دیا گیا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر اس کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا گیا۔ سوال نمبر 136 ہے فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند لوگوں کے قتل کا حکم فرمایا تھا ان میں سے ایک شخص نے کعبہ کے پردوں کو جا کر پکڑ لیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی جگہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس کا نام عبدالعزیٰ بن حنظل ہے، عبدالعزیٰ بن حنظل۔ سوال نمبر 137 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو کوئی شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے قتل نہ کیے جائے، یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والوں کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حکیم بن حزام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے گھر میں بھی جو پناہ لے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، حکیم بن حزام۔ سوال نمبر 138 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں؟ تو ان کا نام وحشی بن حرب تھا کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا۔ سوال نمبر 139 ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہیں؟ تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہیں۔ سوال نمبر 140 ہے خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے تھے اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرایا تھا، یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ تو ان تصویروں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا تھا۔ سوال نمبر 141 ہے عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی۔ سوال نمبر 142 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کا دماغ کہا۔ سوال نمبر 143 ہے مکہ کے انتظام و انصرام اور نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فتح مکہ کے فوری بعد مقرر فرمایا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر فرمایا۔ سوال نمبر 144 ہے 6 ذی القعدہ سن 8 ہجری عمرۃ الجعرانہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم دین کی حیثیت سے مکہ میں چھوڑا اور عامل مکہ کسے مقرر کیا؟ تو عامل مکہ حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ تو دوستو یہ فتح مکہ تک کہ ہماری جو سیریز تھی اس میں اہم سوالات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔